السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ آج سائنس کی ترقی کی بدولت انسان مہینوں پر محیط کام کو صرف چند گھنٹوں میں انجام دے سکتا ہے، مگر جن شخصیات کی بدولت آج ہم اتنی آسانی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کیسی گزری، ہم تک یہ سائنسی معلومات پہنچانے میں ان کی زندگی کا انجام کیسا ہوا، یہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کے اندر جہالت اپنے عروج پہ تھی، حکومتوں پر کرسچن پاپ کا راج تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص تحقیق کر کے بائبل کے مخالف یا حکومت وقت کے فائدے سے ہٹ کر کوئی بات کرتا تو اس کا حال بھی گلیلیو جیسا ہوتا، جس نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ زمین ساکن نہیں بلکہ سورج کے گرد گھومتی ہے، جس کی پاداش میں سے بے دین کہہ کر زندگی بھر کی قید تنہائی دی گئی۔ اسی طرح بغداد شہر نے اس دور میں ایسے مسلم سائنسدان دنیا کو دیے جن کی ایجادات پر آج کی تمام جدید ایجادات کی بنیاد کھڑی ہے، مگر ان مسلم سائنسدانوں اور ان کی تحقیقات کو 2 مرتبہ روندا گیا، ایک مسلم حکمرانوں کے اپنے ہاتھوں سے، جبکہ دوسری مرتبہ 1258 میں منگولوں نے جب عباسی حکومت پر حملہ کیا اور بغداد شہر کے اندر خون کی ندیاں بہا دیں تو ساتھ ان کی تمام ریسرچ اور علمی کتابوں کو دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا، جس سے کئی دن تک اس کا پانی سیاہ رہا۔ اس حملے نے مکمل طور پر بغداد کو تباہ کر دیا، جس میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ بیت الحکمہ، جو کہ بے شمار قیمتی تاریخی دستاویزات اور میڈیکل فیلڈ سے لے کر علم فلکیات تک کے موضوعات پر لکھی گئی کتابوں کا گڑھ تھا، اس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ منگولوں نے خلیفہ کو گرفتار کر کے اسے ایک کمبل کے اندر لپیٹا، جس کے بعد اس پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس شکست کے بعد امت مسلمہ کے عروج اور علم و حکمت کا دور آج تک کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، جبکہ بعد میں یورپ نے اس علم کو حاصل کر کے اس پہ مزید تحقیق اور ریسرچ کر کے آج نئی نئی ایجادات دنیا کو دیں۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں پر بادشاہوں کا دور آیا جنہوں نے اپنی عوام کو ہمیشہ کے لیے جاہل رکھا اور مسلم عوام کو سائنس کے علم سے اتنا دور کر دیا کہ آج مولویوں کی پیدائش ہوئی، اینڈ the rest is history۔ مگر دوستو، منگولوں کے ان حملے سے پہلے خود مسلمان بادشاہوں نے بھی اپنے ان فلسفیوں اور سائنسدانوں کی قدر نہیں کی۔ انسانی تاریخ کے سب سے ذہین ترین سائنسدانوں کو احساس دینے اور ان کی قدر کرنے کی بجائے صرف اس وجہ سے ان کی توہین کی گئی کیونکہ وہ بادشاہوں سے زیادہ مشہور تھے اور وہ اس وقت موجود توہم پرستی اور جہالت پر سوال اٹھایا کرتے تھے۔ ان عظیم مسلم سائنسدانوں کا یعنی کہ مسلم بادشاہوں نے کیسا عبرتناک انجام کیا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ابن سینا یا پھر ابی سینا اسلام کے مشہور ڈاکٹر اور فلسفی ہیں جو کہ ایران کے رہنے والے تھے۔ انہیں خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اسلام کے سنہری دور کے سب سے اہم مفکر اور ادیب مانا جاتا ہے۔ ابن سینا کے نام پر ہی آج ادویات کو میڈیسن کہا جاتا ہے۔ ان کو مغربی دنیا کے اندر ابی سینا کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ ان کا لقب شیخ الرئیس تھا۔ ابن سینا نے تقریباً 450 کتابیں لکھیں، جن میں سے تقریباً 240 کتابیں باقی بچیں۔ ان میں سے فلسفہ پر 150 جبکہ میڈیسن پر 40 کتابیں شامل ہیں۔ ایران کے شہر ہمدان کے وزیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کر رکھا تھا، مگر اس وقت میں موجود توہم پرستی اور مذہبی بنیاد پرستی کی وجہ سے، جس کے خلیفہ بھی قائل تھے، انہیں اپنی جان بچا کر کسی ویرانے کے اندر جانا پڑا۔ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انہیں بے دین کہہ کر ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا۔ اپنی اسی روپوشی کے اندر انہوں نے طب کی سب سے مشہور کتاب القانون فی الطب کو بھی لکھا اور باقی عمر در بدر کی ٹھوکریں کھا کر ہمدان شہر کے اندر آ کر ہی فوت ہو گئے۔ الرازی بھی ابو علی سینا کی طرح انتہائی ذہین طبیب تھے، جنہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ حسرہ اور چیچک کے فرق کو واضح کیا، چیزوں سے لیکوڈ نکالنے کا طریقہ متعارف کروایا اور اس کے علاوہ میڈیکل فیلڈ کے اندر ایتھکس کو متعارف کروایا۔ مگر ان کے جدید نظریات کو اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے سمجھنا اور قبول کرنا انتہائی مشکل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بخارا کے ایک وزیر کو الرازی کی ایک کتاب میں لکھے گئے الفاظ پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے حکم جاری کیا کہ اس کی کتاب کو اس کے سر پر تب تک مارا جائے جب تک یہ کتاب یا اس شخص کا سر پھٹ نہ جائے، اور بالکل ایسے ہی کیا گیا، جس کے بعد اس تکلیف کی وجہ سے الرازی ہمیشہ کے لیے اندھے ہو گئے اور اسی حالت کے اندر ان کی موت ہوئی۔ ابن رشد ایک انتہائی ذہین فلسفی، ریاضی دان، ماہر علم فلکیات اور مذہبی شخصیت تھے۔ یورپ کے اندر آج جو فلسفہ موجود ہے، اس کی بنیادیں ابن رشد نے ہی ڈالی تھیں۔ وہ موجودہ اسپین کے شہر قرطبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ابن رشد نے قانون، منطق، عربی زبان کے قانون، ایسٹرونومی اور میڈیکل پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ ارسطو کے فلسفے پر بھی انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن کے لاطینی اور عربی زبان کے علاوہ یورپ کے مختلف زبانوں کے اندر بھی ترجمے ہو چکے ہیں۔ ابن رشد کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ 2 دماغوں اور ذہانت کا نظریہ بالکل غلط ہے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ انسان کا ذہن تو صرف ایک طرح کے علم حاصل کرنے کی مشین ہے، وہ کائنات سے علم حاصل کر کے اسے عملی شکل دیتا ہے۔ انسان خود سے پیدائشی طور پر ذہین نہیں ہوتا، بلکہ تمام انسانوں کے اندر ذہانت بالکل ایک جیسی ہے۔ ان کے اسی نظریے کی وجہ سے اس وقت میں موجود اسپین کے خلیفہ المنصور نے ان کی خدمات کا بدلہ کچھ اس طرح سے دیا کہ ان کی فلسفانہ اور لاجیکل سوچ پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی تمام کتابوں کو جلا دیا اور ان کو نظر بند کر دیا۔
اسی نظر بندی میں جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں جامع مسجد کے ایک مینار سے باندھ کر لوگوں سے کہا گیا کہ ان کے منہ پر تھوکتے جائیں۔ پھر چند ماہ کی نظر بندی کے بعد آخرکار وہ مراکش چلے گئے اور پھر وہیں پر وفات پائی۔ ابن خلدون۔ ہسٹری کے علم کے بانی ابن خلدون نے چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، ادب اور تاریخ کے اندر کمال حاصل کر لیا تھا۔ طلسمان یعنی الجزائر کے بادشاہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور ان کو اپنا کاتب مقرر کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے ان سے ایسا ناراض ہوا کہ ان کو قید کروا دیا۔ پھر 4 سال کے بعد جب بادشاہ فوت ہوا تو ابن خلدون وہاں سے رہا ہو کر گرناطہ یعنی موجودہ اسپین کے ایک صوبے میں پہنچے، جس کے بعد ان کے انجام کا کسی کو نہیں پتا۔ 19ویں صدی تک مسلمان ان کے نام تک کو بھول چکے تھے، مگر جب مغرب کے لوگوں نے ان کے کام کو سراہنا شروع کیا تو ان کے کارنامے دنیا کے سامنے آئے، جس سے یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ ان کو اس وقت صرف سزا نہیں دی گئی بلکہ باقاعدہ دشمنی کے طور پر ان کا نام بھی تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی گئی، جو کہ ممکن نہ ہو سکا۔ یعقوب ابن اسحاق الکندی۔ الکندی کا شمار اسلامی دنیا کے پہلے ذہین ترین شخصیات اور اسلامی فلسفیوں کے اندر ہوتا ہے، اور فلسفہ کے علاوہ انہوں نے میتھمیٹکس، میڈیکل، ایسٹرونومی اور میوزک میں مہارت حاصل کی، جن پر انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھیں۔ الکندی کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ اسلامی دنیا کو حکیم ارسطو کے حالات سے واقف کروانا تھا۔ الکندی یونانی اور سریانی زبانوں میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے مختلف ٹاپکس پر 260 سے زائد کتابیں لکھیں، جن میں نمبرز پر 32، فلسفہ پر 22، لاجک پر 9، جبکہ میڈیکل پر 12 کتابیں شامل ہیں۔ خلیفہ المتوکل کے اقتدار میں آنے کے بعد توہم پرست سوچ کے لوگوں نے ان کا جینا مشکل کر دیا، یہاں تک کہ خلیفہ نے حکم جاری کیا کہ اس کی لائبریری کو ضبط کر لیا جائے، اور 60 سال کی عمر کے اندر بغداد شہر کے اندر اس عظیم اور ذہین شخصیت کو سریعام 50 کوڑے مارے گئے۔ اس عظیم ذلت کے بعد یہ عظیم مفکر ایک بہت بڑی گمنامی کی زندگی میں چلا گیا۔ دوستو، ان تمام عظیم شخصیات کے انجام زندگی پڑھ کر اس دور کے مسلم بادشاہ کے سیاستین کے سانپ سے کم نہیں لگ رہے۔ منگولوں کے بغداد پر حملے کے بعد جس طرح سے مسلمانوں کا علمی طور پر نقصان ہوا، وہ دوبارہ آج تک جہالت کے اندھیروں سے باہر نہیں نکل سکے۔ مغل بادشاہوں کو بھی علم و حکمت اور سائنس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، یہ لوگ خود بھی جاہل تھے اور اپنی عوام کو بھی جاہل رکھا۔ دوسری طرف منگولوں کے بغداد پر حملے سے پہلے 1209 میں یورپ کے اندر کیمبرج یونیورسٹی بن چکی تھی، جبکہ اس سے بھی پہلے 1096 کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی اور بعد میں 1626 کے اندر ہارورڈ بھی بن چکی تھی، جس دور کے اندر مغل بادشاہ عیاشیاں کر رہے تھے۔ مگر اس وقت یہ یونیورسٹیز انہی مسلم سائنسدانوں کے علم کی بنیاد پر نئے نئے سائنسدان پیدا کر رہی تھیں۔ اور اب اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو آج بھی مسلم دنیا یعنی عرب دنیا کے اندر تعلیم کا معیار دیکھ لیں کہ 900 سال کے اندر ایک بھی ہارورڈ یا آکسفورڈ یونیورسٹی مسلمان کیوں نہیں بنا پائے۔ ان کے پاس سرمایہ بھی ہے اور وقت بھی، بس نہیں ہے تو عقل۔ مسلم عرب مغرب کے کہنے پر دنیا کی دوڑ میں ایسے لگے کہ آج ہم مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے۔ ہم مسلمانوں نے اپنی ترجیحات میں علم حاصل کرنے کو شاید آخری نمبر پر بھی نہیں رکھا ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ مغرب کے آگے جھکنا پڑتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم علم حاصل کرنے کو اپنا اول فریضہ نہ سمجھیں گے، کیونکہ علم انسان کو اندھیروں سے نکال کر شعور کی روشنی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا نصیب فرمائے جو ہمارے اور مسلم دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، آمین۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔